الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں رب تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات رب تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کے متعلق کس طرح دست و گریباں کا شکار ہیں، وہابی دیوبندی فرقہ کی کتب سے انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی بارگاہ میں حوالہ جات پیش کیے جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہابی نجیب دیوبندی صاحب جناب نجیب دیوبندی صاحب جناب چونکہ محسوس کر جاتے ہیں، تو اس لیے بڑے آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ جناب کا نام لے رہا ہوں۔ جناب نجیب دیوبندی صاحب اپنی ویڈیوز میں علماء اہل سنہ و جماعت کی کتب سے عبارتوں میں خیانت سے کام لے کر، کس بیانی سے کام لے کر، کانٹ چھانٹ کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، سنی علماء آقا علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو دیکھیں اب یہ اپنے اس عقیدہ میں کس طرح دست و گریباں کا شکار ہیں۔ کوئی آقا علیہ السلام کو روحانی طور پہ حاضر و ناظر مانتا ہے، کوئی جسمانی طور پہ حاضر و ناظر مانتا ہے، تو یہ دست و گریباں بیان کر کے جناب عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناچیز آپ کو الزامی طور پر جواب میں وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کی کتب سے اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات جس طرح دست و گریباں کا شکار ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کا اظہار کرے گا، حوالہ جات آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ عزیزان گرامی، ناچیز اپنی سابقہ ویڈیو میں یہ کہہ چکا ہے کہ علماء اہل سنہ و جماعت کی جتنی بھی عبارتیں جناب نجیب دیوبندی صاحب نے پیش کی ہیں، ان میں تطبیق موجود ہے، مطابقت موجود ہے، وہ اپنے مقام کے اعتبار سے، سیاق و سباق کے اعتبار سے وہ درست ہیں عبارتیں۔ رب تعالیٰ کے متعلق چونکہ یہ وہابی دیوبندی حضرات بھی عقیدہ رکھتے ہیں حاضر و ناظر ہونے کا، اور یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا توحید کا علم بردار چیمپئن کہلواتے ہیں، تو اس لیے جناب نجیب دیوبندی صاحب کو جناب نجیب دیوبندی صاحب کے اکابرین کی کتب سے ناچیز حوالہ جات پیش کرتا ہے تاکہ جناب کو اپنا چہرہ اس میں نظر آئے، جناب اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں اور اپنے اکابرین کا یہ دست و گریباں ہونا ملاحظہ فرمائیں، پھر عوام کو بھی پتہ چلے کہ کون کس طرح دست و گریباں کا شکار ہے۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور وہ بھی عقیدہ حاضر و ناظر کے متعلق، حاضر و ناظر کے بارے میں، اور یہ انہوں نے اپنی درجنوں کتب میں لکھا ہے کہ حاضر و ناظر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یہ الفاظ لگاتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، مشرک ہے۔ اتنا بڑا اہم عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص، اس کے بارے میں یہ کس طرح دست و گریباں کا شکار ہیں، ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ عزیزان گرامی، صورت مسئلہ یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، یا اپنی صفات کے اعتبار سے حمام، بیت الخلاء، پاک جگہ، ناپاک جگہ اس میں موجود ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ یہ حوالہ پیش کرنے سے قبل ایک فتویٰ ذرا آپ سماعت فرما لیں۔ کوئی وہابی دیوخانی فرقہ کے آنٹوں چانٹوں مولوی نہیں ہیں، بلکہ ان کے محقق الاثر ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی، ڈاکٹر خالد محمود، اور یہ جناب نجیب دیوبندی صاحب کے ممدوح ہیں۔ ان کی کتاب ہے ابقات، جلد اس کی 2 ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی صاحب نے
یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں ہے اپنی ذات یا صفات کے اعتبار سے غیر مقلدین وہابی حضرات کا بیان کیا۔ یہ بھی وہابی ہیں لیکن مقلد اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، تو اس نے یہ عقیدہ غیر مقلدین وہابی جو آج کے زمانے میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، اگرچہ ان کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے یا اپنی صفات کے اعتبار سے۔ یہاں پر ایک عبارت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ خالد محمود دیوبندی صاحب کیا کہتے ہیں۔ سوال کیا گیا، اس کے جواب میں جناب خالد محمود صاحب کہتے ہیں، ہاں اہل حدیث با اصطلاح قدیم کسی درجہ میں اس کی مراد ضرور بیان کرتے رہے کہ کہیں لوگ فرقہ مجسمہ کے غلط عقیدے پر نہ آ جائیں کہ خدا عرش پر ہے، یہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے۔ بعض بے دین لوگ یہاں تک بکتے ہیں کہ کیا خدا بیت الخلاء میں بھی ہے؟ سوالیہ، بعض بے دین لوگ یہاں تک بکتے ہیں کہ کیا خدا بیت الخلاء میں بھی ہے؟ افسوس انہوں نے اس آیت پر غور نہیں کیا اور اس منطوق پر بھی وہ شرمندہ نہیں ہوتے کہ وہ علماً بیت الخلاء میں بھی ہے۔ رب تعالیٰ علماً بیت الخلاء میں بھی ہے، وہ اس پر شرمندہ نہیں ہوتے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر۔ یہاں پر اس کا پھر خالد محمود صاحب نے ترجمہ کیا، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس پر یہ کہنے لگتے ہیں کہ وہ باعتبار علم ہمارے ساتھ ہے تو وہاں بھی ہوا تو کیا حرج ہے، وہ وہاں باعتبار ذات نہیں، اور یہ جہل نہیں جانتے کہ اس کی صفات اس کی ذات کا غیر نہیں ہے۔ یہ لکھنے کے بعد جناب خالد محمود صاحب کہتے ہیں، اب جب تم کہتے ہو کہ کیا خدا بیت الخلاء میں بھی موجود ہے، تو کیا ہم تم سے پوچھ سکتے ہیں کیا تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کی صفت علم اور قدرت کا ظہور بیت الخلاء میں بھی ہے؟ کیا تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ پاک کی صفت علم اور قدرت کا ظہور بیت الخلاء میں بھی ہے؟ کیا ایسا کہنا اس کی شان کے خلاف نہیں ہے؟ یعنی یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم، صفت قدرت کا ظہور بیت الخلاء میں بھی ہے۔ یہ جملے اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں۔ مزید لکھا، کیا تم کہہ سکتے ہو کہ اس کی ذات کا بیت الخلاء سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ تعلق ماننا اس کی شان کے خلاف ہے۔ اچھا، یہ جناب خالد محمود دیوبندی صاحب لکھتے ہیں اور اس کو غیر مقلدین کا عقیدہ قرار دیا۔ پھر آگے یہ عبارتیں تھیں صفحہ نمبر 34، صفحہ نمبر 35 پر۔ پھر صفحہ نمبر 36 پر لکھتے ہیں کہ افسوس کہ آج کل کے غیر مقلد اس مسلک سے ہٹ کر مجسمہ کے عقیدے پر آ لگے ہیں اور جگہ جگہ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ خدا یہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، زمین میں کہیں نہیں ہے، آسمانوں میں بھی نہیں ہے، وہ صرف عرش پر ہے اور وہیں سے اس کی صفات دنیا میں کام کر رہی ہیں، وہ صرف ایک ہی جگہ ہے۔ خدا کو اس طرح کسی زمان یا مکان کے ساتھ خاص کرنا یہ ایک بدعتی عقیدہ ہے، یہ ایک بدعتی عقیدہ ہے۔ یہاں پر خلاصہ ان عبارتوں کا یہ ہے کہ اس نے دو رنگی دکھائی۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور، چاہے علم ہو یا قدرت ہو، بیت الخلاء میں اس نے ماننے سے اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف قرار دیا۔ پھر آگے جا کے اسی بات کا رد کر کے غیر مقلدین کو جھاڑ پلا دی۔ خیر، یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور، چاہے علم ہو یا قدرت، وہ بیت الخلاء میں یا کسی مکان میں ماننے سے، قرار دینے سے اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف بتلاتے ہیں۔ یہاں پر فتاوی قاسمیہ ہے میرے پاس، جلد اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر 387 اور 88 میں مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی صفات عالیہ بیان فرمائی ہیں، علیم، سمیع، بصیر، لطیف، خبیر۔ تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سمیع، بصیر، علیم، لطیف اور خبیر ہونے کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، البتہ اس کی کیفیت کیسی ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مساجد میں بھی علیم، سمیع، بصیر، لطیف اور خبیر ہے، اسی طرح گھروں، راستوں، حمام، پھاٹکوں، حویلیوں اور زمین و آسمان کے ہر گوشہ، ہر جگہ علیم، سمیع، بصیر، لطیف اور خبیر ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
کہ ہم انسان سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لہٰذا سوال کر کے شبہ پیدا کرنے والوں کو یہی جواب دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم و خبیر ہونے کے اعتبار سے بیت الخلاء میں بھی حاضر و ناظر ہے، بیت الخلاء میں بھی حاضر و ناظر ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے ہم کو معلوم نہیں، اور تمہاری بیت الخلاء کی باتوں کو بھی جانتا ہے، ہر جگہ تم سے تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہاں پر اب اس نے ہر جگہ حمام ہوں، پھاٹک ہوں، بیت الخلاء ہوں، اللہ تعالیٰ کو ان صفات کے ساتھ حاضر و ناظر قرار دیا، جبکہ اس بات کو خالد محمود صاحب ابقات کے اندر جلد 2 میں اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف قرار دے رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کے متعلق کس طرح یہ دست و گریباں کے شکار ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ حمام میں، بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کو یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو حاضر و ناظر کہہ کر ماننا، قرار دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، جبکہ دوسرا مفتی ان کا اللہ تعالیٰ کو بیت الخلاء میں بھی صفات کے اعتبار سے حاضر و ناظر قرار دے رہا ہے، پھاٹکوں میں، حویلیوں میں صفات کے اعتبار سے لطیف، سمیع، خبیر، علیم، ان صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر قرار دے رہا ہے۔ کیا ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی کے فتویٰ کے مطابق مفتی شبیر احمد قاسمی یہ گستاخ خدا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کرنے والا یہ قرار نہیں پاتا؟ نجیب دیوخانی صاحب ایک نظر ادھر بھی فرمائیں آپ۔ علماء اہل سنہ و جماعت کی عبارات میں، کتب میں خیانت سے، قطع و برید سے کام بعد میں لینا، پہلے اپنے اکابرین کی کتب کو پڑھیں اور یہ عوام کو بتلائیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں کیا کچھ لکھا ہے، اور کس طرح یہ حاضر و ناظر کے مسئلہ میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کس طرح یہ دست و گریباں کا شکار ہے۔ یہ اپنی کتابوں کو پڑھیں آپ۔